السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس اور چینل ہے این ٹی وی. آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں. ایک چیز میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں بار بار کہ یار جب پاکستان کا نام آئے گا نا تو میں وہاں پہ کوئی بھی غلط چیز برداشت نہیں کروں گا. آپ اگر الٹا بولیں گے تو میری زبان بھی خراب ہوگی، میرے الفاظ بھی خراب ہوں گے، اور معذرت جو لوگ یہ بات کرتے ہیں انہیں یہ برداشت کرنا پڑے گا. اب ہمارے ایک بڑا نام ہے انڈسٹری کا، مجھے وہ بڑے پسند بھی ہیں اور مجھے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میں ان سے اس سچویشن میں اس طرح کی بات. تابش ہاشمی ان کا نام ہے اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ وہ بڑے سمجھدار اور ان کا وٹ بہت اچھا ہے اور اس طرح کی پرسنالٹی مجھے ہمیشہ سے ان کی لگتی تھی. لیکن آپ چند ایک ویوز حاصل کرنے کے لیے یا ایک اسپیسیفک جگہ پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا مشہور کرنے کے لیے آپ اس طرح کی بات کریں جو بات کچھ خاص لوگوں کو پسند ہے تو سمجھ نہیں آتا. اس طرح کی پرسنالٹیز جن کا امپیکٹ ہوتا ہے انہیں ذرا خیال کرنا چاہیے اس طرح کی باتوں سے، جس سے ڈفرینسز بڑھیں. بہرحال جی، اب یہ جو تابش صاحب نے کیا کہا ہے یہیں سے بلکہ شروع کر لیتے ہیں. اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہیں اور آج آپ نے مس نہیں کرنا ان تمام چیزوں کو. لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک ریمائنڈر دیتا چلوں کہ آپ نے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. ہمارا واٹس ایپ لنک جوائن کیجئے، ٹویٹر لنک جوائن کیجئے اور فیس بک لنک جوائن کیجئے گا. اب چودھری صاحب کی طرف میں چلتا ہوں. چودھری صاحب کو میں یہ کوشچن ایک پٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلا ان پہ. چودھری صاحب، تابش ہاشمی بڑے اچھی اچھا پرسنالٹی نہیں، میں شخصیت. تابش ہاشمی صاحب کا شو بھی دیکھتا ہوں اور ان کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کچھ خیالات کا اظہار کیا تھا جو آج بھی میرے ذہن میں ہے اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے اسے کوٹ بھی کیا. انہوں نے یہ کہا کہ کسی نے پوچھا ان سے کہ جی یہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتے ہیں آپ تو کیا کسی اور فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوئے یا کیا ہوا یا کیا بیک گراؤنڈ تھا آپ کا؟ تو انہوں نے اپنی بتایا کہ بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی انہوں نے، میرا خیال ہے شاید انجینئر ہیں یہ، انجینئر. اور اس کے بعد پھر یہ کینیڈا گئے، وہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی جاب کی اور سب کچھ کرنے کے بعد چھوڑ کے یہ پھر پاکستان آ کے پھر انہوں نے ایک کیفے کے اندر یہ کامیڈی سٹارٹ کر دی، جیسے اسٹینڈ اپ کامیڈی اسٹینڈ ہوتی اپ ہے کامیڈی. پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے. تو اس نے انٹرویو کرنے والے نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو اگر آپ کی ایجوکیشن اچھی ہے، بڑے الیٹ قسم کے اسکولوں کالجز میں پڑھتے رہے آپ، پھر آپ کینیڈا چلے گئے، وہاں پہ آپ جاب کرتے رہے، تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ کے اس قسم کی جاب کرنے کی یا اس قسم کی حرکت کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ تو تابش ہاشمی صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ میرا پیشن تھا، اسٹینڈ اپ کامیڈی کے کیفے کے اندر کھڑا ہو کے مائک لگا کے لوگوں کو ہنسانا، یہ میرا پیشن تھا، میں یہ کرنا چاہتا تھا. لیکن اس سے پہلے میں نے یہ ثابت کیا کہ جناب یہ جو میرا پیشن ہے یہ واقعی میرا پیشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں دوسرے پروفیشنز میں ناکام ہو گیا اور ناکامی کے بعد میرے پاس کوئی اور کام نہیں تھا تو پھر میں مائک کے سامنے کھڑے ہو کے لوگوں کو ہنسانا لگا. اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب میں نے سب سے پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، وہاں پہ میں نے ثابت کیا کہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں. پھر میں نے بہت اچھی نوکری کی، میں نے وہاں پہ ثابت کیا کہ میرے پاس نوکری بھی تھی اور میرا فیوچر بہت برائٹ تھا. پھر میں کینیڈا بھی چلا گیا اور وہاں پہ میں سیٹل بھی ہوا. پھر میں لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ میں ایک بہت اچھے ملک کے اندر، جس کو 5 اسٹار ملک کہتے ہیں، 5 اسٹار کنٹری کہتے ہیں، وہاں پہ اپنے آپ کو میں نے منوایا اور سب کچھ چھوڑ کے میں آیا یہ ثابت کرنے کے لیے جناب کہ میں اپنا سب کچھ ہار کے چھوڑ کے اپنی مرضی سے یہ کام کرنے آیا ہوں کیونکہ مجھے یہ کام اچھا لگتا ہے. تو میرے ذہن میں یہ بڑا ویسے کلک کی یہ چیز ہے، بھی مزیدار ویسے. بالکل. عموماً لوگ اس ٹائپ کے جو پروفیشنز میں آتے ہیں نا، جو ٹی وی پہ بھی آتے ہیں یا پھر وہ کامیڈی شوز کرتے ہیں یا پھر وہ اسٹیج ڈرامے کے اندر ہوتے ہیں، وہ عموماً کوئی اور کام نہیں کر پاتے تو اس کے بعد وہ اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں. تو یہ پہلا پڑھا لکھا آدمی ہے جو سب کچھ کر کرا کے ثابت کر کے یہاں پہ آیا اور اس نے اس پروفیشن کو عزت دی، تو میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اچھا چوہدری صاحب، باقی ایک مسئلہ ہے، باقی مسئلہ یہ ہے کہ جو تابش ہاشمی صاحب کے خیالات ہیں نا، ابھی آپ بتائیں گے کہ کیا ہے. اب پہلے خیالات بتائیں پھر میں آگے بات کرتا ہوں. بالکل میں یہی سے بات شروع کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کچھ تو اپرچونٹی ہوگی نا، بہت زیادہ نہ صحیح لیکن کچھ ایسی اپرچونٹی تو ہے نا کہ کوئی کینیڈا چھوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ میں بڑی ہائی ایک پوزیشن پہ تھا اور وہاں سے کسی سپلائی چین میں کسی بڑی کمپنی میں کام کر رہے تھے. بالکل بہت ٹیلنٹڈ ہیں، کر رہے ہوں گے، لیکن اتنی بڑی چیز چھوڑ کے اپنے ملک میں واپس آ کے کچھ کرنا، کوئی اپرچونٹی تھی تو آئے ہوں گے. اچھا، وہ مجھ سے ایک بندے نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ آپ نے بڑی دنیا دیکھی ہے، اللہ نے بڑا رحم اور کرم کیا. اس نے یہ کہتے ہیں عزا من فضل ربی، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، کسی کے اوپر بھی ہو جائے، میرے اوپر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے اندر برکت دی، پیسے کے اندر برکت دی، کام کے اندر برکت دی، پھر ساتھ بہت ساری دنیا دیکھنے کی، گھومنے پھرنے کا موقع بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. تو 120 ملک میں ظاہر ہے پھر چکا ہوں، گھوم چکا ہوں. تو مجھے کسی نے کہا جی کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ کو پاکستان چھوڑ کے کسی اور ملک میں سیٹل ہونا چاہیے؟ میں نے کہا کئی بار سوچا ہے. تو پھر اس نے کہا جی کہ کیوں نہیں گیا؟ میں نے کہا کہ یار اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پاکستان جیسا کوئی دوسرا ملک ملا ہی نہیں ہے.
اگر کوئی ملے گا تو میں جاؤں گا نا. میں نے کئی بار سوچا کہ میں کسی اور ملک چلا جاتا ہوں, لیکن جب وہاں پہ گیا تو جو پاکستان کی نعمتیں ہیں, جو پاکستان کی برکتیں ہیں, جو مجھے یہاں پہ سکون ملتا ہے, جو مجھے کمفرٹس یہاں پہ ملی ہیں, جو عزت مجھے اس ملک نے دی ہے, جو پرائڈ مجھے اس ملک نے دی ہے, وہ کسی اور جگہ ملتا ہی نہیں مجھے. تو جب ملتا ہی نہیں تو میں پاکستان کے اندر اس لیے ہوں. تو یہ ایک ملک جو ہے نا, یہ بڑی نعمت ہے. دوسرا, آپ کا ملک وہ ہوتا ہے جہاں آپ پہلی سانس لیتے ہیں, جہاں آپ پانی کا پہلا قطرہ پی لیتے ہیں, وہی آپ کا ملک ہوتا ہے. دوسرا ملک آپ کا ملک بن ہی نہیں سکتا. اس لیے جو ملک ہے نا, اس کو ماں کہتے ہیں. وہ اس لیے ماں کہتے ہیں کہ وہ آپ کو پالتا ہے. پہلی مسکراہٹ آپ اس کی دیکھتے ہیں, پہلی آواز آپ اس کی سنتے ہیں. تو پاکستان کے اندر پیدا ہونے والا ہر شخص جو ہے نا, وہ پاکستانی ہے. لہٰذا اس کو جو سکون, جو مزہ, جو انجوائمنٹ پاکستان کے اندر ملتی, کسی اور جگہ مل ہی نہیں سکتے. چوہی صاحب, میں ایک چیز تابش ہاشمی کا آپ کو بیان بتانا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو اور ذکر کروں. آج مجھے ایک کال آئی, جیسی وہی کال مجھے یورپ سے ایک دوست ہوتے ہیں وہاں پہ, انہوں نے مجھے کال کی. وہ یونیورسٹی میں گئے وہاں پہ انگلینڈ میں, ناصر ان کا نام ہے, بڑے قریبی دوست ہیں. انہوں نے, اب یہ وہ میرا دوست ہے جو کرٹیکل ہے, جو کبھی بھی نہ اندھی تعریف کرے گا, نہ بالکل اندھا کرٹیسائز کرے گا, ہر چیز کو کرٹیکلی دیکھے گا. انہوں نے آج مجھے کال کیا, اور مجھے کال کر کے کہتے ہیں یار مجھے آج ایک چیز کی بڑی حیرانگی ہوئی. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے میں 2 انڈین پروفیسر سے ملا ہوں. اب میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ وہ کہتے ہیں جی وہ فین تھے آپ لوگوں کے. آپ لوگوں سے مراد ہے کہ پاکستان کے. انہوں نے کہا جی وہ ہمارے فین نکلے. انہوں نے کہا جی آپ کے فیلڈ مارشل کیا کام کر رہے ہیں, آپ کا پرائم منسٹر, آپ کا ملک کیا کام کر رہا ہے, آپ نے تو واقعی دنیا میں دھوم مچا دی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار آپ بے شک ان پروفیسرز کے نام پوچھ لیں, میں نام اناؤنس کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی انہیں انڈیا میں نہیں چھوڑیں گے. آپ نے اناؤنس کر دیا. تو میں نے کہا جی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب انڈینز یہ تعریف کر رہے ہیں. اب میں آپ کو تابش ہاشمی صاحب کا بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاشمی صاحب نے کیا کام کیا کہ وہ ایک پیپر دے رہے تھے, کہیں ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے, اور اس کے دوران انہوں نے وہاں پہ بات کر دی اور کہا کہ پاکستان کی سفارتکاری کے بارے میں ان سے پوچھا گیا. تو ان کا ریئیکشن یہ تھا کہ پاکستان ایک ایسا لڑکا ہے محلے میں جو صرف بھرم دکھا رہا ہوتا ہے, اور اپنا اس نے خود کچھ نہیں کرنا ہوتا, اور اسے صرف صلح صفائیوں کے لیے رکھا جاتا ہے کہ آؤ ذرا صلح صفائیاں کروا دو, باقی اس نے اپنا کچھ نہیں دیکھنا ہوتا. کہتے ہیں ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے سارا وہ ویسے کے ویسے ہے, لیکن ہم باہر چل پڑے ہیں جی. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعد کی سفارتکاریاں کروانے کے لیے اپنا ہم کچھ ٹھیک نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, کیا کہیں؟ اب دیکھیں, یہ جیسے کہ آپ نے اپنے دوست کا حوالہ دیا, تو ملک غفار صاحب ایک صاحب ہیں جو روٹرڈیم میں رہتے ہیں, اور یہ ہالینڈ کا شہر ہے ایک. روٹرڈیم بڑا خوبصورت شہر ہے. تو ان لوگوں نے وہاں پہ بڑی ترقی کی ہے. یہ تقریباً کوئی نا 130 فیملیز ہیں, ایک ہی خاندان جو ہے اس کے 130 فیملیز یا 130 لوگ جو ہیں وہاں پہ رہتے ہیں روٹرڈیم میں. اور انہوں نے صرف ایک لائن پکڑ لی ہے, یہ جو بالوں کے اوپر کلر کرنے والی نہیں ہوتے کاسمیٹکس جو ہیں اس کے اندر, تو پوری فیملی اس کے اندر ہے. تو ملک غفار صاحب بڑے مزیدار بندے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے آج فون کیا, اور فون کر کے انہوں نے کہا کہ یار ہماری بڑی عزت یہاں پہ ہالینڈ کے اندر ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی میرا ایک دوست ہے, اور وہ وکیل ہے, اور وہ جیوش ہے, جیو ہے. تو کہنے لگا اس نے وکیل نے فون کیا مجھے, فون کر کے اس نے بڑی پاکستان کی تعریف کی, اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی, پرائم منسٹر کی تعریف کی. اس نے کہا یار کیا زبردست قسم کا ملک ہے آپ کا. تو کہنے لگا میں نے سوچا کہ شاید یہ طنز کر رہا ہے میرے اوپر, لیکن جب میں نے اس کی ڈیٹیل کے ساتھ سنا, اور اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور جب وہ آیا اپنے 2 اور دوستوں کے ساتھ, اور وہ بھی جیو تھے, اور جو انہوں نے کھل کے پاکستان کی تعریف کی, تو اس کے بعد پہلی مرتبہ میرا سینہ جو ہے نا پھول گیا کہ پوری دنیا جو تعریف کر رہی ہے, اور اسرائیلی تعریف کر رہے ہیں, جو ہے نا وہ کھلے دل کے ساتھ تعریف کر رہے ہیں کہ یار آپ لوگوں نے کمال ہی کر دیا. تو پاکستان نے کیا کمال ہے ایک. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ذہن میں رکھو کہ تابش ہاشمی صاحب جو ہے نا, وہ کوئی تجزیہ کار نہیں ہے, وہ کوئی پولیٹیکل انالسٹ نہیں ہے. وہ ایک اسٹینڈ اپ کامیڈی کا شو کرتے ہیں, اور اس کے اندر اسی ٹائپ کی باتیں کی جاتی ہیں. جب بھی ہو نا, آپ دیکھ لیں کامیڈین جو انڈین کے اندر ہے, انڈیا کے اندر ہے, یہاں پہ ہے, وہ اسی طرح مائک کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے او بھائی ہم تو پوری دنیا کے اندر سفاری کاری کر رہے ہیں, لیکن گلی کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اس ٹائپ کی بات کر کے نا کہکا لگانے پہ مجبور کر رہے ہیں. لیکن جو صاحب وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے نا, نیوز چینل پہ پھر تجزیہ مت دینا اگر نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, انہوں نے تجزیہ دے دیا, لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ یار یہ بالکل ایسے جیسے کہ انجینئر سے آپ آپریشن کروا رہے ہیں, اور پھر کہیں جی اس کو نائف پکڑنا نہیں آ رہا تھا, یا اس کو ماسک لگانا نہیں آ رہا تھا, یا اس سے تو انجیکشن نہیں لگایا جاتا. تو یہ ان کا پروفیشن نہیں ہے تابش ہاشمی صاحب کا. تو اس میں میرا خیال ہے ان کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے, انہیں معاف کر دینا چاہیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ہے ویسے بڑا انٹرسٹنگ کنٹری, اس میں کوئی شک نہیں, انٹرسٹنگ ملک ہے بہت زیادہ. 25 کروڑ لوگ ہیں, ہم آج تک اپنی آبادی کنٹرول نہیں کر سکے, یہ بات درست ہے, لیکن 25 کروڑ لوگوں کو روٹی بھی دے رہے ہیں مسلسل. یعنی کسی چیز کی شارٹیج نہیں اس ملک کے اندر. آپ دیکھ لیں, وہ ٹماٹر کی کبھی شارٹیج ہو جاتی ہے, کبھی پیاز کی شارٹیج ہو جاتی ہے, 2 ہفتوں کے بعد وہ بھی پوری ہو جاتی. اچھا تیل ہمارے پاس ہے نہیں, مانگ تانگ کے کہیں نہ کہیں لا لو کہ ہم اپنا تیل بھی چلا لیتے ہیں سارا. ایجوکیشن جو ہے وہ فری ایجوکیشن پاکستان
پاکستان کے اندر دی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایجوکیشن کے معاملے میں ہم کو بہت آگے نہیں ہے، لیکن جو ہمارے سائنسدان ہیں انہوں نے کمال کر دیا ہوا ہے. 3000 سائنسدانوں نے مل کے پاکستان کو ایٹمی پاور بنا دیا. دنیا میں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی. پتہ ہی نہیں چلا بالکل. 7 اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں ایٹمی پروگرام کے، سارے پاکستان میں بنے. ایک چیز بھی نہیں ہے جو ہم نے امپورٹ کی ہو باہر سے. تو یہ بھی آپ دیکھ لو سارے. دوسرا یہ ہے کہ چھوٹی سی اکانومی ہے $65 بلین کی، اس کے باوجود ملک بھی چل رہا ہے اور خوشحال بھی ہو رہا ہے. اور کوئی $1 بلین یا اب دیکھیں نا سعودی عرب نے $3 بلین دیے ہیں، وہ $3 بلین سے ہم نے جا کے یو ای کا قرضہ اتار دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہماری اکانومی کے اندر بوسٹ آ گیا ہوا ہے. تو آپ اسے دیکھ لیں. میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دن لائٹ بہت زیادہ گئی، اگلے دن سے کچھ کنٹرول ہونی شروع ہوئی، اب 2-3 دن میں وزیر توانائی کہہ رہے ختم ہو جائے گی. بائی ڈونٹ نہیں ہوگی تو ہم بھی کرٹیسائز کریں گے. لیکن اس چیز کو اٹھا کے کہنا اب یہاں چل رہا ہے نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ روزگار ہے، نہ ہیلتھ ہے. یار تم زندہ کیسے ہو؟ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو تم زندہ ہو کے لکھ کیسے رہے ہو؟ نہیں، لوگوں کی نا زندگی کے اندر شکر نہیں ہے یار. یہی ہوتا ہے کہ مثلا دیکھو ایک پھل آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے نا، پھل ہے اور آپ اس کو کھا بھی لیں گے، لیکن اگر آپ شکر نہیں کریں گے نا آپ کو اس پھل کا مزہ نہیں آئے گا. بالکل صحیح. ٹھیک. اب جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں جب آپ اس کو ہیٹ کریں گے یا اس مالک کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اس کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی. اب بہت لوگ خوشحال ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، لیکن بڑی سٹریسفل زندگی گزارتے ہیں. اس لیے سٹریسفل زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے اندر شکر کا ایلیمنٹ نہیں ہے. شکوہ زیادہ ہے، شکر نہیں. شوگر کم. تو جب آپ کے زندگی کے اندر شکوہ زیادہ ہوگا، شکر کم ہوگا، تو آپ ایک اچھی زندگی کیسے گزار سکیں گے؟ تو پاکستان کا یا پاکستانیوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کے اندر شکر نہیں ہے، شکوہ زیادہ. اور ایک چیز میں اکثر لوگوں کو ایک دعویٰ کرتا ہوں، اور آج بھی اس کیمرے کو سامنے گواہ بنا کے ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایک بندہ بتائیں جو اپنے والدین سے بہتر زندگی نہیں گزار رہا. کوئی ایون بیگر جو ہے نا، فقیر جو نسلی فقیر ہیں، وہ آج کا فقیر اپنے باپ فقیر سے زیادہ بہتر زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس زیادہ فیسلٹیز ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان آگے بڑھ رہا ہے یار. بالکل ٹھیک ہے. میں چوہے پھر ایک فیصل صاحب ہیں، ان کا سوال شامل کر لیتا ہوں. سیم ٹائپ کا سوال ہے. آپ محترم ہیں کیونکہ ہمارے ویور ہیں، آپ سوال کر رہے ہیں. اختلاف مجھے بہت شدید ہے لیکن منہ بند کرنا پڑتا تھوڑا سا. اپنا ملک تو ٹھیک نہیں کر سکتے، دنیا کے حالات ٹھیک کرنے نکلیں. یہ چیز اپنا ملک کیسے ٹھیک نہیں ہوا، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی. دیکھیں موٹر ویز دیکھیں پاکستان کی تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ، کنیکٹیوٹی دیکھیں پورے پاکستان کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی انڈیا کے ساتھ جو کچھ پاکستان نے کیا وہ آپ کے سامنے. دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ جس کے ہاتھ سے یا جس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، وہ ہر روز آپ کی تعریف کرتا جا رہا ہے. ایران جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ایرانی ہم سے مطمئن نہیں ہے، وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ تشکر پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں. انہوں نے گانے کے اوپر گانے، نغمے کے اوپر نغمے جو ہیں وہ ریلیز کیے ہوئے پاکستان کے حق میں. سارے خلیجی ممالک جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. یورپ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، رشیا پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، چائنا کی طرف سے جو تعنیتی پیغامات آ رہے ہیں وہ. مصر نے کل بیان دیا ہے، مصر کے وزیر خارجہ نے، کہ ہم اور پاکستان اور ہم دونوں مل کے جو ہے نا ایک فریم ورک بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان اور ہم، ٹھیک ہے نا. پہلے پاکستان. اور وہ آپ دیکھیں گے 6000 سال پرانی تہذیب ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، ہم نے پیرامڈز بنائے ہیں. وہ کہتے ہیں پیرامڈز بنائے ہیں، فرعونوں کی اولاد ہے. اچھا، وہ پاکستان اور مصر دونوں مل کے کہہ رہے ہیں. اور یو ای نے ہم سے پیسے مانگے، سعودی عرب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ پیسے چکو دو انہوں. تو اس ٹائپ کا دیکھو نا آپ یار. اور کیا کرے پاکستان؟ آج وہ پیسے ادا کر دیے گئے، ادا ہو گئے. ٹھیک ہے. چوہے صاحب اس میں باقی 23 ہوگا، اگلے 23 اپریل کو باقی پیسے باقی بھی ہو جائیں گے. اچھا چوہے صاحب، ایک آپ نے مثال دی پاکستان کے 2 بدترین دشمن، ایک بھارت اور ایک اسرائیل. اسرائیلی نعرے لگا دیے انہوں نے، بھارتی کہہ رہے ہیں یار تم لوگوں نے کمال کر دیا. لیکن ہمارے منافقین، اور یہ منافقین کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ باہر بیٹھے ہوئے یوتھ لوگ ہوتے ہیں یار، بہت سارے لوگ، ہر قسم کا بندہ ہوتا ہے یار ملک کے اندر. میں اگین آپ کو پھر ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی حقیقت ہے. آدھی دنیا یار اس کو نہیں مانتے، پاکستان کو کیوں مانیں گے سارے لوگ؟ چوہے صاحب میں کہتا ہوں پاکستان کی تعریف کے ساتھ جب کوئی اگر یا مگر لگا دے تو سمجھ لو منافق ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یوتھ ٹیوبرز کا قصور ہے. اسپیسیفکلی ایک پارٹی جو ہے وہ انہیں شیلٹر دے رہی ہے. جو لیڈران ان کے کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ یا کچھ لوگ، کہ بھائی اس وقت ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، انہیں بھی پڑ جاتے ہیں. یہ ان کے حالات ایک میڈنس ہے نا، میڈنس. چلیں اب جو سب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. کلیم صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں سر کیا اسرائیل نے امن معاہدے پر فلسطین پر حملے بند کر دیے؟ کوشچن مارک. کیا
فلسطین کو سزا نہیں دی جا رہی، سب دھوکہ ہے، نہ یہ امن چاہتے ہیں نہ سچے لوگ ہیں؟ اب دیکھو فلسطین کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ظلم 1948 سے ہو رہا ہے، بلکہ 1900 کے شروع کے اندر 1906 1907 میں یہ ظلم سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا۔ پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں پہ آباد کیا گیا اور انہیں قائل کیا گیا کہ آپ فلسطینیوں کی زمینیں خریدیں، اور وہ منہ مانگی قیمت دے کے فلسطینیوں کی زمینیں خریدتے رہے، اور آہستہ آہستہ پورا ملک انہوں نے کریٹ کر لیا۔ صحیح۔ تو فلسطینیوں کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ فلسطینی کون ہے؟ فلسطینی عرب ہیں، اور جو عرب ہیں ان کی حفاظت عربوں نے کرنی ہے۔ سب سے پہلا فرض جو ہے عربوں کا بنتا ہے، اور فلسطین کے دائیں بائیں ہر طرف عربی ملک ہے۔ جارڈن کون ہے؟ عربی ملک۔ سیریا کون ہے؟ عربی ملک۔ مصر کون ہے؟ عربی ملک۔ عربی ملک۔ اور اس کے بعد سارے لیبنان کون ہے؟ عربی ملک۔ اور اس سے آگے سارا خلیج جو ہے وہ سارے کے سارے عربی ملک ہیں، اور یہ سارے عربی ہیں فلسطینی۔ تو سب سے پہلا فرض جو ان کا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، صرف فلسطینی بھائیوں کے ساتھ نہیں، ان تمام بھائیوں کے ساتھ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور جو پاکستان کی طرف امید کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن سب سے پہلے عربوں نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، اس سرزمین کی حفاظت کرنی ہے۔ جب وہ نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کسی اور کے اوپر کیوں الزام لگا سکتے امن معاہدے کے بعد حملے بند کرے گا اسرائیل؟ ہیں؟ مشکل لگ رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے؟ مشکل لگ رہا ہے، کرے ٹھیک گا، ہے، چلیں جاری رکھے گا۔ جاری رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ارشد نعیم صاحب کا اگلا سوال ہے، ایران کبھی اپنے عوام اور مسلم ممالک کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا؟ یہ بھی ایک دیکھیں، اب یہ ایک پوائنٹ یہ آف بھی ویو ہے۔ ایسے سیاسی بیان ہے۔ فیلڈ مارشل 3 دن ایران میں کیا کرتے رہے؟ ایران پاکستان کو دھوکہ دے گا؟ اب نہیں، یہ سراسر غلط ہے بات، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایران نے شروع سے، آپ کو پتا جب پاکستان بنا تھا تو ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، اور ایران کے ساتھ تو پاکستان کے ہمیشہ بڑے اچھے آئیڈیل تعلقات رہے، بس درمیان کے اندر ایک پیچ آیا اور اس پیچ کی وجہ سے تھوڑے سے اختلافات پیدا ہوئے۔ بڑا مختصر سا ایک پیچ۔ وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم پرو امریکہ تھے، ہم امریکن بلاک کے اندر ہیں، اور ایران اینٹی امریکن بلاک ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ لیکن اب تو ایران پاکستان کا بہت زیادہ ممنون ہے، ان کی مسجدوں کے اندر، ان کی امام بار گاؤں کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، اور پاکستان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کی طرف کھڑا نہیں ہوا جو سب کوئی جیسے کھڑا پاکستان نہیں، کھڑا سوائے پاکستان کھڑا سوائے پاکستان، بالکل صحیح۔ ایران کے ساتھ کوئی اور نہیں کھڑا ہوا۔ تو ایسا فیلڈ مارشل 3 دن وہاں پہ رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے، وہ ان کو کنونس کرتے رہے ہوں گے، ان کو بتاتے رہے ہوں گے حالات کے بارے میں، کہ اس وقت حکمت عملی یہ ہے کہ اس پیسے کو یہاں سے جانے دیں، اس کو یہاں سے نکلنے دے، بجائے اس کے کہ کچل کے ہمیں نکل جائے، اور کل اگر زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور ہمیں پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے، تو اس وقت جو نقصان ہوگا وہ بہت زیادہ ہو چکا ہوگا، اس سے پھر ہم ریکور نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت $270 بلین کا نقصان ہوا ہے، اور اگر یہ $1000 بلین کا نقصان ہو گیا تو پھر کیسے ایران دوبارہ سروائیو کرے گا؟ مذاکرات تو پھر بھی کرنا ہی پڑے، مذاکرات پھر بھی کرنے پڑیں، جنگ بندی پھر بھی کرنی پڑنی ہے، یورینیم پھر بھی دینی پڑنی ہے، آبنائے ہرمز پھر بھی کھولنی پڑنی، تو بہتر یہ ہے کہ ابھی اگر امریکہ چاہ رہا ہے تو سیٹل کر لے اس کو۔ اور ابھی تو پاکستان کا کوشن موجود ہے، بہت ساری چیزیں منوا سکتے ہیں۔ کل کو ہو سکتا ہے یہ کوشن موجود نہ ہو، ہمیں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ جائے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں؟ پھر کون ملک ہوگا جو ایران کے ساتھ اور ٹرمپ کس کی اس طرح مانے گا جیسے آپ مان رہے ہیں؟ ٹرمپ کس کی مانے گا؟ دوسری بات یہ، نہ چائنا آئے گا نہ رشیا آئے گا، اور کوئی ملک ہے نہیں کہ جس کو ایران درمیان میں شامل کر سکے۔ سارے عربوں کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب ہو گئے ہوں گے، سعودی عرب آئے گا، قطر آئے گا، یو ای آئے گا جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ بم مارے ان کے اوپر، بالکل صحیح۔ تو کون آئے گا؟ اب خالد خان صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کبھی بھی باز نہیں آئے گا، امریکہ صرف ٹائم گین کر رہا ہے، انٹرنیشنل غیر جانبدار مبصر سب بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کبھی بھی ایران کو معاف نہیں کرے گا، وہ صرف تیاری کر کے دوبارہ حملہ کرے گا۔ ایک سوال میں اور بھی اس میں شامل کر دیتا ہوں، وہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے، یہ محمد عرفان صاحب کہہ رہے ہیں، نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ ٹائم حاصل کرنا چاہتا ہے اور ایران پر پھر حملہ کرے گا۔ دو چیزیں، ایک تو امریکہ کو ٹائم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، مثلا کہ کیا مجبوری ہے؟ جب اس کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہے اور اس ٹیکنالوجی سے وہ اٹیک کر سکتا ہے، تو اس کو ٹائم کیوں گین کرنا ہے؟ کیا اس کو کسی مدد کی انتظار ہے کوئی، کہ چاند سے کوئی مدد آ جائے گی اور یا سورج سے کوئی مدد آ جائے گی پھر وہ اٹیک کر دے گا؟ اس کے پاس ساری ٹیکنالوجی ہے، فوج اس کے پاس ہے، رکھی ہوئی ہے اس نے صرف بس ایک آرڈر کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام شروع ہو جانا ہے۔ بہت زیادہ تباہی اور بربادی آئے گی، ایرانیوں کا بہت نقصان ہو جائے گا، ہمارے بھائی ہیں، بالکل نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کا ٹارگٹ ایران نہیں ہے، ایران ایک ہرڈر ہے اس ٹارگٹ کے سامنے، اور وہ بیسیکلی چائنا کو مات دینا چاہتا ہے، چائنا کو رگڑا لگانا چاہتا ہے، اور اسی لیے چائنا کے سامنے وہ ہرڈلز کریٹ کر رہا ہے۔ مثلا
چائنا جو ہے وہ اسے پیٹرول خریدنا پڑتا ہے، اسے آئل خریدنا پڑتا ہے، اس کے بغیر چائنا سروائیو نہیں کر سکتا، اس کی فیکٹریاں نہیں چل سکتی، یہ بات درست ہے نا؟ تو وہاں جہاں جہاں سے اسے تیل مل رہا ہے ان سب کے ساتھ وہ معاملات کر رہا ہے امریکہ۔ ویسے وینزویلا سے تیل مل رہا تھا، اس نے وہاں پہ روک لیا چائنا کو، اب وہ جو تیل کی ساری کمپنی ہیں وہ چلی گئی ہیں امریکہ کے پاس۔ ایران سے اس کو تیل مل رہا تھا، اب ایران کو اس نے بلاک کر دیا ہوا ہے تاکہ چائنا جو ہے وہ سفر کرے۔ رشیا سے پٹرول خرید رہا ہے چائنا، تو وہ کوشش کرے گا کہ رشیا جو ہے اس کے ساتھ معاملات جو ہے نا درست کریں سر۔ اچھا، ایک تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو ٹائم گین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان نہیں، کو آلریڈی کوئی تیار ہے، کوئی ضرورت ہے، آلریڈی تیار ہے۔ آلریڈی تیار ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ زمینی فوج اگر اتارنے کی کوئی بات کرتا ہے کہ نہیں کرے چاروں گا، طرف سے زمینی اترنا فوج ہے، نہیں بھیجے گا، وہ بہت بڑی نالائکی ہوگی، بیوقوفی ہوگی۔ اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ فوج اکٹھی کر رہا ہے، اکٹھی جتنی مرضی کرتا ہے وہ داخل کر ہی نہیں سکتا۔ داخل نہیں کر سکتا، وہ کرے گا ہی نہیں، غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک عبد المجید صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب یہ مذاکرات ٹوٹل فراڈ ہیں، پاکستان نیک نیتی سے کوشش کر رہا ہے لیکن امریکہ اور اسرائیل دھوکہ دیں گے ایران کو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے یار، اگر یہ مذاکرات ہوئے تو اگلے 2-4 سال تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل مطمئن ہو جائیں، یہ بڑے سالڈ قسم کے مذاکرات ہوں گے۔ امریکہ نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے، جو دیکھنا تھا دیکھ لیا ہے، اب میرا نہیں خیال کہ آگے پڑے گا امریکہ۔ ٹھیک ہے۔ ایک حافظ محمد شکیل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں امریکہ نے ایران کا تیل حاصل کرنا ہی کرنا ہے، ایران کی افزودہ یورینیم حاصل کرنے کے بعد امریکہ کے لیے ایران پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ دیکھیں تیل تو وہ حاصل کر کے رہے گا، 2 طریقے ہیں، اب اگر وہ اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر جاتا ہے تو سب سے بہترین تو یہ آپشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ نہیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ تیل کی طرف جائے گا؟ جب امن ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، بیک آف کرنا دیکھیے پڑے گا؟ نہیں، وہ جب اس کے اوپر پابندیاں ختم ہوگی نا ایران کے اوپر، تو ظاہر ہے پھر آئل کی کمپنیاں آئیں گی، جب آئل کی کمپنیاں آئیں گی تو معاملات سیٹل ہو جائیں گے ان کے۔ ٹھیک ہے۔ اور یورینیم والا معاملہ بھی کچھ نہیں، لوگوں کو ہے کہ یورینیم لے جائے گا، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ خالی یورینیم بننے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں فرق آگے بہت کچھ ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے ایران نے کیا ابھی تک۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جوئی صاحب، ہمارے یہی سوالات تھے، بہت شکریہ، آپ نے تمام سوالوں کا جواب دیا۔ امید ہے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب ملا ہوگا۔ بہت نیگیٹیوٹی پھیل گئی ہے، پرابلم ہے کہ ہم نیگیٹو سائڈ پہ زیادہ سوچتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، گمان اچھا رکھیں گے تو چیزیں خود بخود اچھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔